بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آئے تو 16 یا 17 ماہ تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کرنا پسند فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے۔ نازل فرمائی تو آپ نے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، اور آپ یہی چاہتے بھی تھے۔ ایک شخص نے آپ کے ساتھ عصر پڑھی، پھر وہ انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، اور وہ لوگ عصر میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حال میں نماز پڑھی ہے کہ آپ اپنا رخ کعبہ کی طرف کیے ہوئے تھے، تو وہ لوگ بھی رکوع کی حالت میں ہی خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے: کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ میں، مذبح میں، قبرستان میں، عام راستوں پر، حمام یعنی غسل خانہ میں، اونٹ باندھنے کی جگہ میں، اور بیت اللہ کی چھت پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام کا کھانا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما شام کا کھانا کھا رہے تھے اور امام کی قرأت سن رہے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اونگھے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو سو جائے یہاں تک کہ اس سے نیند چلی جائے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے اور اونگ رہا ہو تو شاید وہ استغفار کرنا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو گالیاں دے بیٹھے۔ حضرت ابو عطیہ عقیلی کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ میں آتے اور حدیث بیان کرتے تھے، تو ایک دن نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے کہا، تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں آگے بڑھتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو کسی قوم کی زیارت کو جائے تو ان کی امامت نہ کرے، بلکہ ان کی امامت انہی میں سے کسی آدمی کو کرنی چاہیے۔